السلام علیکم ناظرین، کلیم دواخانہ کی طرف سے ہم آپ کو کچن سے علاج میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ مرگی ہے، سرع جس کو ہم طبی زبان کے اندر کہتے ہیں، اور عام جو ہے یہ مشہور مرگی کے نام سے ہے۔ اس مرض میں مریض کو اچانک دورہ ہوتا ہے، مریض گر کا جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، زبان دانتوں کے بیچ میں آ کے بعض اوقات جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور مریض کی جو آنکھوں کے ڈیلے ہیں یہ مڑ جاتے ہیں، مریض کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اور وہ جسم اس کا جو ہے وہ ٹیڑھا میڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عموماً لوگ اس کو جنات کا دورہ بھی سمجھتے ہیں یا ہوائی مخلوق کا حملہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مرگی ہے۔ یہ دماغ کے اندر جو رطوبات جب بڑھتی ہیں تو اس وقت یہ مرض پیدا ہوتا ہے مرگی کا۔ تو یہ قابل علاج ہے، لیکن علاج تھوڑا سا اس کا لمبا ہوتا ہے، تو ہر پیتھی کے اندر یا ہر طریقہ علاج کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ تو کچن سے ہم جو اس کا آپ کو علاج بتائیں گے، اس کو بتانے سے پہلے ایک میں گزارش یہ کروں گا کہ مرگی کا جو دورہ ہوتا ہے یہ بچوں کو ہو، عورتوں کو ہو یا بڑے آدمی کو ہو، تو اس کے اندر سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ مریض کو آرام پہنچایا جائے، کہ مریض کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تشدد یا اس کو ذہنی دباؤ یا کسی طرح کی پریشانی اس کو نہ دی جائے، کہ بالکل وہ آرام اور سکون کے ماحول میں ہو، تو وہ دوروں کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جتنا مریض کے اوپر پریشر ہوگا، اس کو دباؤ ہوگا یا وہ پریشان ہوگا، تو یا پریشانی والی جگہ پہ لڑائی جھگڑے والے جائے گا تو اس کو فوراً وہ دورہ ہو جائے گا۔ تو ایسے مریضوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے۔ تو طب کے اندر ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی، جس کو عقر کرہا کہا جاتا ہے، عقر کرہا۔ یہ بڑی عام سی بوٹی ہے، یہ تقریباً ہر پنسار کی دکان سے یا ہربل جو میڈیسن بیچتے ہیں ان سے مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ 100 گرام لے لیں، اس کو باریک جو ہے اس کا صفوف بنائیں، اور اس کے اندر جو ہے شہد جو ہے وہ مکس کر لیں، تو ایک پیسٹ سا بن جائے گا۔ تو یہ ½ ٹی اسپون آپ نے صبح نہار مریض کو دینی ہے۔ تو اس کے اندر جس وقت یہ آپ صفوف بنا رہے ہوں عقر کرہا کا، تو اس وقت تھوڑا سا وہ ڈبیا کے اندر نکال دیں وہ پاؤڈر، تو مریض کو جب دورہ پڑے تو آپ اس وقت وہ اس کو سنگھا بھی سکتے ہیں جی۔ تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، اور مریض کو ہلکی پھلکی غذا دیں، گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ ان چیزوں سے اس کو دور رکھیں۔ تو جس وقت اگر اس سے بھی افاقہ نہیں ہوتا تو پھر آپ طبیب سے رابطہ کریں یا ہمارے دواخانے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم بڑا آسان اور تسلی بخش اس کا علاج کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔